السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، کچھ گزشتہ جو میرے پروگرام ہیں اس میں ہم نے کوئی یہ جعلی سوسائٹیوں کی جو کرپشن تھی مختلف حوالوں سے، جس طرح یہ لوگ این او سی ہونے کے باوجود بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری تو ایسی ہیں مطلب اکا دکا جو این او سی والی ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے بات کی، جن کے این او سیز نہیں ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی۔ تو ناظرین، تنقید برائے اصلاح ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، چونکہ کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک سائیڈ سے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن جب آپ اس کی حقائق یا اس کے اندر جب آپ گھستے ہیں تو بہت سارے حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں آر ڈی اے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا تھا، ان کی کارکردگی، اور جب پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ بھی اس کو جانچا تو اس میں کافی ساری باتیں جو تھیں جو ہماری سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پر پھیلتی ہیں، جی یہ افسران کرپشن کر گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے، اس کے اوپر جب ہم نے اپنی تحقیق کی تو جو سچ سامنے آیا، آج اس سچ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر ہم کریں گے۔ آر ڈی کے افسران کی کارکردگی پر بات کریں گے، سوسائٹیوں میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے آج ایک بار پھر زحمت دی ہے، سینئر صحافی ہیں، روزنامہ ڈیلی نیوز مارٹ کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں جناب عاشق حسین سعو صاحب۔ تو ان سے ہم ان کی، چونکہ وہ سوسائٹیوں کے اوپر ایک گہری نظر رکھتے ہیں، ان کے لیے کافی لکھتے ہیں، تو ان کے کرپشن کے اوپر بھی کافی لکھتے ہیں، اور اداروں کے اندر ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی ان کا خاصا تجربہ ہے۔ تو آج ہم ان سے جو گفتگو کریں گے اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازم دبائیں۔ تو عاشق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ اچھا عاشق صاحب، آر ڈی اے کی کارکردگی کے اوپر میں بات کروں گا۔ آج کل بڑا زور شور سے آر ڈی اے والے اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں، تو ایک سوسائٹی ہے، بلکہ اس کے تو ہمارے پاس کچھ ثبوت بھی آئے، وہ لیٹرز بھی آئے ہیں ان کے خلاف جو انہوں نے کارروائیاں کی، اس بڑی توڑ پھوڑ جاری ہے، بڑا انفورسمنٹ کا جو ان کا عملہ ہے بڑا متحرک ہوا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ ایک دو ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں، شاہ صاحب یہاں جو ہاؤسنگ سوسائٹی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی تعداد 300 پلس ہے۔ تو ایک دو ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف جو آر ڈی اے کی ٹیم ہے وہ حرکت میں نہیں ہے۔ آر ڈی اے کی جو ٹیم ہے، جس کی جو قیادت ہے چیئرمین آر ڈی اے طارق محمود مرتضیٰ کر رہے ہیں، اور باقی ان کی جو ٹیم ہے جن میں ڈی جی ہے، جمشید آفتاب صاحب ہیں، سمیع اللہ نیازی صاحب ہیں، شفقت شاہ صاحب ہیں، اور طارق صاحب ہیں، انسپیکٹر ہیں۔ شاہ صاحب وہ جتنی ان کی ہے ان کے پاس جو سسٹم ہے اس حوالے سے وہ دن رات جو کرپٹ لوگ ہیں، جو کرپٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان کے خلاف انہوں نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ تو یہ شاہ صاحب ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ شاہ صاحب عرصہ دراز سے جب سے یہ چیئرمین صاحب آئے ہیں، اس سے پہلے بھی جو چیئرمین تھے اس نے بھی کافی یہ جو ان لوگوں کے خلاف اپلیکیشنیں آتی تھیں آر ڈی اے کے اندر کے یہ ان کے نہ تو ان کے پاس این او سی ہیں، نہ ان کے پاس زمین ہے، نہ ان کا لے آؤٹ پلان ہے۔ تو شاہ صاحب اس حوالے سے کافی جو ہے وہ اپنا ایف آئی آر بھی درج کروائی ہیں چیئرمین آر ڈی اے صاحب نے۔ اپنے میں کوئی تقریباً 120 پلس جو ایف آئی آر ہیں ان کرپٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف درج ہو چکی ہیں۔ جی اچھا سر، میں اسی سوال کو آپ کا جو جواب ہے اسی میں سے ایک سوال ہے کہ دیکھیں 4 بندے اگر پرفارم کریں گے تو مطلب جمشید آفتاب صاحب ڈائریکٹر ہیں، ڈی جی صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، تو ان کو ڈال کے 5 لے لیں، یا چیئرمین صاحب کو ڈال کے 6 لے لیں، سمیع نیازی صاحب ہو گیا، انسپیکٹر طارق ہو گیا، شفقت شاہ صاحب ہو گیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو جو ڈی جی صاحب کو توجہ دینی چاہیے؟ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ان کا اپنا نہیں ہے، تو اتنے بڑے بڑے میگا جو یہ کر رہے ہیں آپریشن، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے بعد بندوں کی کمی ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ شاہ صاحب، جو بھی کوئی ادارہ اس میں جو ایک جو فنانس ڈپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ جو انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ، وہ ادارہ ہر ادارے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ان کے پاس جو انفورسمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ ہے ایک تو نہ ہونے کے برابر ہے۔
دوسرا ان کے پاس سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے. شاہ صاحب جب تک ان کو پراپر ان کا سٹاف نہیں ہوگا, جب تک پراپر ان کے پاس مشینری نہیں ہوگی, تو کہ یہ کس طرح یہ شاہ صاحب یہ آپ تو صرف 2 لفظ بول دیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز, اس کے اندر جو مافیا چھپا ہوا ہے شاہ صاحب, ان کی جو گرفت ہے وہ اعلیٰ حکام تک ہے, اور ان کے جو کرپٹ عناصر ہیں جن میں بڑے بڑے نام ہیں, بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, شاہ صاحب ان کے ساتھ ان کے خلاف گیرہ تنگ کرنا یا ان کے خلاف ایکشن لینا نہ تو 4-5 لوگوں کا کام ہے, نہ بغیر مشینری کے کام ہے. جب تک RDA اپنی مشینری یا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پراپر فعال نہیں کرے گا تو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ جو RDA اس طرح جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھا سکے جس طرح کی یہ توقع رکھے ہوئے ہیں. اچھا ناظرین, میں اگلا سوال کرنے سے پہلے آپ کو آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ جو CDA ہے نا, مطلب اسلام آباد CDA ڈپارٹمنٹ جو ہے, اس کا اپنا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے. اور میں اب چونکہ راولپنڈی کے جو دیہی علاقے ہیں اس میں یقین جانے اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں کہ اس کی پرفارمنس RDA کو دکھانے کے لیے CDA کے لیول کے ارینجمنٹ کرنے پڑیں گے. اچھا عاشق صاحب یہ بتائیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو رورل ایریا ہے, مطلب دیہاتی ایریا ہے یا اربن ایریا ہے, تو اس کے اوپر بھی کوئی یہ NOC کے معاملے پہ بھی کوئی ڈسکس چل رہی ہے کہ مطلب اس کا کوئی میٹنگ ہو رہی ہے. آپ کی RDA اتھارٹی میں سے کسی سے کوئی بات ہوئی, اس کا کیا ایسا واقعی ممکن ہے کہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں؟ شاہ صاحب میری اس حوالے سے چیئرمین RDA کا ہم نے انٹرویو کیا تھا, اس میں ہم نے یہی جو کویسچنز ہیں, کیونکہ کچھ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ ہم تو ان کے انڈر نہیں آتے, کہ ہمارا جو اپنا جو ہمیں NOC ملے گا یا ہمارا جو لے آؤٹ پلان منظور ہوگا وہ TMO سے ہوگا یا ضلع کونسل سے ہوگا. تو اس حوالے سے کیونکہ ایک سائڈ پہ تو RDA کے انڈر یہ ٹیکس رہا, اٹک تک اور مریگ تک کا ایریا ان کے انڈر آ گیا ہے, وہاں تک یہ جاتے ہیں جو اپنا آپریشن کرنے کے لیے. اگر یہ مری تک چلے جاتے ہیں آپریشن کرنے کے لیے, تو یہ جو اگر چکری روڈ ہے یہ تو بالکل مضافاتی علاقے ہیں راولپنڈی کے, تو یہ کس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایریاز ہیں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر نہیں آ رہے. اس حوالے سے ایک کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے, اس نے کیس بھی کیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں کہ ہم ان کی جو انڈر نہیں آتے. اس حوالے سے یہ ان کی کوئی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں اور مذاکرات جاری ہیں اور اس کے اوپر نیگوشیشن جاری ہے. شاہ جی اچھا سر, عاشق صاحب یہ بتائیں کہ یہ ریٹائرڈ جسٹس عظمت صاحب ہیں, ان کی انڈر سپرویژن ایک کمیٹی بن گئی ہے جس میں ان سوسائٹیوں کے معاملات دیکھے جائیں گے, تو آپ امید کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے؟ شاہ صاحب یہ اگر اللہ تعالیٰ کرم کرے, ہماری دعا بھی ہے کہ یہ بن جائے, یہ جو ایک بن رہی ہے نا کمیٹی, جو کمیٹی بن رہی ہے اور ایک کوئی اتھارٹی وہ بنا رہے ہیں. شاہ صاحب ہر ادارہ, آپ کوئی بھی ادارہ, ایجوکیشن ہے اس کے اندر جو تعلیم لوگ حاصل کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک وزارت ہے. اس طرح جتنے بھی ادارے ہیں ہر ادارے کی کوئی نہ کوئی وزارت ہے. تو اس ٹائم پاکستان میں سب سے زیادہ جو کام ہے وہ پراپرٹی کا کام ہے, اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ بھی پراپرٹی سے ہوتا ہے. اور بدقسمتی یہی ہے شاہ صاحب, ہمارے ملک میں جو ادارہ پاکستان کے استحکام میں, اس کی مالی معاملات میں یا اداروں کی مالی سپورٹ کرتا ہے وہ پراپرٹی ہے. اور پراپرٹی جو ہے اس کا ابھی تک کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. میں ایک پراپرٹی ڈیلروں کی متعلق بھی آپ کی رائے لوں گا. اچھا سر, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی ایسا قانون لایا جا رہا ہے, کچھ اتھارٹیز ایسا قانون لا رہی ہیں کہ جو سوسائٹی انلیگل ہوگی, غیر قانونی ہوگی, اس کی نہ تو ایڈورٹائزمنٹ یہ کر سکیں گے پراپرٹی ڈیلر حضرات, اور نہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کریں گے تاکہ غریب جو عوام ہے وہ کرپشن ہونے سے بچ سکے, ان کے ساتھ زیادتی ہونے سے بچ سکے. تو سر کیا یہ واقعتاً اس طرح کا کوئی آپ نے بھی سنا ہے کہ کچھ ایسا قانون آ رہا ہے یا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ شاہ صاحب ایک تو میں نے آپ کو یہی بات کر رہے تھے, ایک تو ان کی اتھارٹی بن رہی ہے. جب یہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے, جس کی جو سربراہ ہے وہ جسٹ ریٹائرڈ جو عظمت سعید صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر شاہ صاحب وہ بن گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک تو بہت بڑے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ ایک قانون آ رہا ہے کہ جس میں کیونکہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی سب سے زیادہ جو معاملات ہیں وہ پراپرٹی ڈیلرز کرتے ہیں, اور پراپرٹی ڈیلرز صرف اپنے مفادات کے لیے, اپنے مفاد کے لیے کاروبار کرتے ہیں, مفاد کے لیے ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی یہ تشہیر کرتے ہیں.
سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، اخبارات میں کرتے ہیں، اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو زیادہ سے زیادہ جو لوگ ان کے جو رسائی ہوتی ہے وہ پراپرٹی ڈیلر تک ہوتی ہے، نہ کہ سوسائٹی مالکان تک ہوتی ہے. وہ ان کے ذریعے ان کے پاس آتے ہیں، یا آگے سے کوئی اور باتیں، کوئی سبز باغ دکھا کے ان لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو اپنا جو پلاٹ کے معاملے میں ان کو اپنا راضی کر لیتے ہیں. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ قانون لاگو ہو جائے گا تو سادہ لو عوام لٹنے سے بچ جائے. جی شاہ صاحب، میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ قانون بن جائے گا، جب پراپرٹی ڈیلر کے خلاف بھی گھیرا تانگ ہوگا، تو ان کو بھی پتہ ہوگا اگر ہم ایک کروڑ کا پلاٹ دے رہے ہیں جس میں صرف 1,00,000 2 لاکھ آ رہا ہے، اور 1,00,000 2 لاکھ کے پیچھے ہمیں 15-20 لاکھ کا ٹیکہ لگے گا، تو مجھے تو امید ہے کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، اور ایسی جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی تشہیر بھی نہیں کریں گے. اور شاہ صاحب یہ جتنی اس میں دیر کی جائے گی نقصان ہوگا. میں تو کہتا ہوں بھائی، ہماری بھی یہی رائے ہے، اور جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں تو ان کی بھی یہی ہے کہ بھائی جتنا جلدی ہو سکے یہ قانون بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک سوال ہم دوبارہ آر ڈی کی طرف چلتے ہیں کہ ڈائریکٹر صاحب جمشید آفتاب صاحب یا سمی نیازی صاحب، یا یہ دو جو لوگ ہیں جو جا کر چھاپے مارتے ہیں ان غیر قانونی، یہ مافیا ہی میں کہوں گا، کیونکہ یہ ان لوگوں کے نہ تو ضمیر ہے کہ مطلب سادہ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا رہا، اپنی لیگل فارمیلٹیز پوری نہیں کی، سوشل میڈیا پہ ایڈ لگا کے تو لاکھوں کروڑوں روپے لوٹ لیے گئے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو افسران ہیں، میں ان کے خلاف بھی ہم لکھتے ہیں لیکن جو ان کی اچیومنٹس ہیں، آپ نہیں لکھتے ہیں کہ ان افسران کی وجہ سے آر ڈی اے کا ریونیو بڑا بلڈ ہوا ہے؟ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو آپ شیئر کر شاہ سکتے ہیں. صاحب، یہ جو آر ڈی اے کی جو ٹیم ہے، پہلے ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے. 4 لوگ ہیں، لیکن شاہ صاحب نہ ہونے کے برابر بھی ان کی جو کارکردگی ہے وہ بہت متاثر کن ہے، اور ان کا جو ریونیو تھا وہ ریونیو سے بھی یہ زیادہ انہوں نے جو اپنا ایک ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ اچیو کر لیا. تو شاہ صاحب میں ساتھ ایک اور بھی سوال کا اضافہ کرتے جاؤں. شاہ صاحب آپ بار بار آر ڈی اے کی بات کر رہے ہیں کہ آر ڈی اے کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. شاہ صاحب اس میں اکیلا جو آر ڈی اے وہ قصوروار نہیں ہے. آر ڈی اے کا جو کردار ہے، آر ڈی اے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. آر ڈی اے نے جو مینجمنٹ ہے اس نے ایف آئی آر بھی کروائی ہیں، ان لوگوں کا پیچھے بھی کر رہے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کورٹوں میں بھی ان کو فیس کر رہے ہیں. ایک تو ہماری جو عدالتیں ہیں وہ تھوڑا سا لچک دے دیتی ہیں ان کو، اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ جو کمیشن راولپنڈی ہے یا ڈی سی راولپنڈی ہے یا متعلقہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی اگر پراپر ان لوگوں کی مالی ان کی سپورٹ کریں، آر ڈی اے کے جو لوگ ہیں ان کی سپورٹ کریں، تو شاہ صاحب یہ اتنا کوئی بہت بڑا ایشو مسئلہ فیصد غرض نہیں ہے کہ یہ حل نہیں ہوگا. اگر یہ چیئرمین آر ڈی اے اپنا کردار ادا کرے، اس طرح اگر کمشنر اپنا کردار ادا کریں، ریونیو ڈپارٹمنٹ اپنا کردار ادا کرے، تو شاہ صاحب یہ چند گھنٹوں میں یہ کام پاسبل ہو سکتا ہے. اور میں عاشق صاحب جو میرے سننے میں آیا، جو سی پی او صاحب ہیں نا راولپنڈی کے، اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں. ڈی سی صاحب بھی ایک اچھے آدمی آئے ہیں، وہ بھی چونکہ وہ پہلے رجسٹرار کوآپریٹو بھی رہے ہیں تو وہ تجربہ رکھتے ہیں سوسائٹیوں کے معاملات کا بھی، لیکن ان کے جو لیگل پیرامیٹرز کے اندر چیزیں آئیں گی تو وہ امید ہے کہ وہ کریں گے. اچھا عاشق صاحب، میں ایک لاسٹ سوال جو میرا ہے، چیئرمین آر ڈی اے طارق محمود مرتضیٰ صاحب اور ڈی جی صاحب ابرو صاحب اور جمشید آفتاب صاحب اور سمی صاحب اور 2 اور لوگ، کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جو اکوپمنٹ چاہیے، جو ان کے لوازمات ان کو پورے چاہیے تاکہ یہ بہتر پرفارم کر سکیں، اس پر حکومت کو بالکل فوکس کر کے، کیونکہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں 300 سے زائد سوسائٹیاں، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ فوکس حکومت کا اس طرف ہونا چاہیے جس سے بہتر پرفارمنس ہو سکے اور جو سادہ لو عوام ہے وہ اپنے گھر بنانے کا خواب پورا کر سکے؟ شاہ صاحب اس حوالے سے بھی ہماری جو چیئرمین آر ڈی اے طارق محمود مرتضیٰ صاحب سے بات ہوئی ہے کہ سر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مافیا کے خلاف آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور آپ کی جو کیپیسٹی ہے 3 4 یا 5 لوگ ہیں. تو شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ ہماری جو ایک بلڈوزر ہے سر بس. شاہ صاحب انہوں نے اخبار میں ٹینڈر بھی دے دیا ہے مشینری کے حوالے سے بھی، اس کے ساتھ انہوں نے کہا بات ہے کہ 15 سے جو 18 19 گریڈ کے لوگ ہیں ان کے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے انٹرویوز مکمل ہو چکے ہیں. وہ بھی جو ہماری جو سرکاری افسران کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور ساتھ جو ہم انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے جو مشینری ہے جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے وہ بھی ہم پرچیز کر رہے ہیں. تو شاہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 4 لوگ یہ بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ جو باقی ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جس میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا مرکزی کردار ہے آر ڈی اے کے اندر، یہ نقشے بنانا باقی معاملات، تو اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ون ونڈو بھی انہوں
بھی شروع کیا ون ونڈو بھی شروع کے ساتھ ایک واسا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، واسا بھی ان کو جو ریونیو جنریٹ کرنے میں یا ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے پورا کرنے میں وہ راجہ شوکت محمود صاحب ہیں، ان کی قیادت ڈی جی صاحب، ان کی قیادت میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ راجہ شوکت صاحب واقعتاً بہت ڈیوٹی دیتے ہیں، بہت فوکس ہے ان کا بھی ان چیزوں پہ۔ اچھا سر، جاتے جاتے میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا، چونکہ وہ ایک ہمارا یہ جو میڈیم چھوٹا ہے اس میں سوالات، ایک سوال جو میرے دل میں رہ گیا وہ میں آپ سے لازم کرنا چاہوں گا کہ سر آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بلڈ کرنے کے لیے، حکومتوں اور قومیں بنانے کے لیے ہمارے ادارے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے؟ تو اس ادارے کے اوپر جس طرح یہ ابھی مثال کے طور پر یہ 4 لوگ ابھی جو ہم نے گنوائے ہیں، جس میں جمشید صاحب کافی سینئر ہیں، میں پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کر چکا ہوں، پیچھے رہ جائے گی چند سال سرور سمیع صاحب کی، اور میں اپنی ایک مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں کہ نئی جو ٹیم آنے والی ٹیم ہے اس کے لیے تیاری نہیں ہو رہی۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے تاکہ بیک اپ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں ڈیپوٹیشن پر لوگ لینے چاہیے جو نا تجربہ کار ہوں اس شعبے میں؟ شاہ صاحب جو چیئرمین آر ڈی ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں اور بہت اس چیز کو گہرائی سے ڈیپلی وہ سمجھتے ہیں کہ کس چیز کو کس وقت اور اس کو کور کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میری ان سے تفصیلی جو ہم نے انٹرویو کیا تھا، یہی جو ٹاپک تھے شاہ صاحب جن کے حوالے سے بھی آپ مجھ سے سوالات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد، کیونکہ جب تک اگر ہم ڈپوٹیشن پہ لوگ بہت آئے ہیں، ہم نے یہ جو ابھی جو آر ڈی اے کم از کم اس کو ہم نے تجربہ گار نہیں بنانا۔ جس طرح پہلے جو لوگ آتے تھے تجربہ کیا، پیسے کمائے چلے گئے، اب یہ جو آر ڈی اے واقعی آر ڈی اے جس طرح اس کا نام ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور یہ پراپر ایک اتھارٹی کا کردار ادا کرے گی، اور ابھی جو یہ اس کے اوپر بار بار تجربے کیے گئے، اب یہ مزید تجربے گاہ نہیں بنے گی، بہت جلد جو سرکاری ملازمین کی کمی ہے وہ ہم پوری کر لیں گے، اور جو ہمارے سینئر جو ہمارے افسران ہیں ان سے ہم معاونت لیں گے ان کو گائیڈ کرنے میں، تاکہ اگر وہ ریٹائرڈ ہوتے تو کم از کم بعد میں مشکلات نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، عاشق حسین سعود صاحب بہت بہت شکریہ، بہت ماہرانہ باتیں آپ نے کی، مجھے لگتا ہے کہ عوام کو کافی اویئر کیا آپ نے، اور لوگوں کو اویئر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آر ڈی اے کے ناظرین میں جاتے جاتے آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، تو ہمارا باتوں کا مقصد یہی نکلا کہ آر ڈی اے کی ویب سائٹس کے اوپر آپ لوگ لازمی جائیں، اس میں آپ دیکھیں جا کے جو سوسائٹی لیگل ہیں اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، آئے دن آپریشن ہو رہے ہیں، توڑتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ لوگ دوبارہ اپنے دفاتر کھول لیتے ہیں تو یہ ٹوٹل غیر قانونی اقدام ہوتا ہے ان کا، جس کو مطلب سراسر یہ زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ اتھارٹیز اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ جس کے اندر رہ کر عوام کو مطلب وہ ساری چیزیں انصاف کی صورت میں مل سکیں۔ تو ناظرین، اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ایک بار ہم عاشق صاحب کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے، ہم چونکہ سوسائٹیوں کے اوپر ان کی کافی نظر ہے، ان کو ہم گائے بگائے بلاتے رہیں گے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر میں یاد دلاتا چلوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔